للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین انتہائی قابل قدر علماء کرام عمائدین شہر برادران اسلام، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے آج کی اس مجلس خیر و برکت میں حاضری کی سعادت سے بہرمند کیا، اور میں شکر گزار ہوں مولانا ادریس ہاشمی صاحب، اپنے انتہائی محترم ڈاکٹر عارف قریشی صاحب، ملک منیر اعوان صاحب، شیخ فارس صاحب، کہ جنہوں نے مجھے اس مجلس میں شرکت کے لیے باقاعدہ دعوت دی۔ حضرات، اس طرح کی مجالس کا انعقاد یہ خود نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی رضا اس میں شامل نہ ہو۔ یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے، اور جو لوگ جو بیدار بخت اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، ان کا چناؤ بھی خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ آپ انتہائی باشعور لوگ ہیں، خود غور فرمائیں کہ اس لاکھوں کی آبادی کے شہر کہوٹہ میں سے آپ جو یہاں تشریف فرما ہیں، تو آپ کیسے آئے، کیوں آئے؟ بہت دنیا ہے جو اس وقت اپنے گھروں میں موجود ہے، بہت سے لوگ ہیں جو لہو و لعب میں مصروف ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت ٹی وی پہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت شہروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان سب میں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا اور کہوٹہ کی جامع مسجد میں پہنچا دیا۔ اس سے بڑا اللہ کا فضل اور کیا ہو سکتا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدوں کی توفیق لے لیتا ہے۔ اس کی ناراضگی کی علامت ہی یہی ہے
کہ پھر وہ اس کو اپنے سامنے جھکنے ہی نہیں دیتا. اور اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو پکڑ پکڑ کے مسجد میں لیا، کہیں اور جا رہا ہوتا ہے وہاں سے اٹھا کے اسے مسجد میں پہنچا دیتا ہے اور سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے جن کو اللہ رب العالمین نے چن کر اس مسجد میں پہنچایا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. اور آج کی رات جسے برات کی رات بھی کہتے ہیں، صاحب تفسیر کشاف نے اس کے بہت سے نام گنوائے. اسے لیل الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، رحمت کی رات. گویا آج کی رات اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اسے لیلۃ النجات بھی کہتے ہیں، یعنی جہنم سے آزادی کی، نجات کی رات. میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، حضور سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں، جو ان گنت ہیں، جن کو گنا نہیں جا سکتا، اس تعداد کے مطابق اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو آج اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہرائے گئے اور پروانہ مغفرت ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. آج کی رات ہی کے بارے میں سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے سال میں مقدر کا فیصلہ کیا جاتا ہے. مکان بن رہے ہوتے ہیں لیکن ادھر کفن تیار ہو رہے ہوتے ہیں. آدمی دنیا کی لہو و لعب میں مصروف ہوتا ہے اور رب قادر و قدیر نے آنے والے دنوں میں اسے منو مٹی کے نیچے دفنانے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ آج کی رات میرے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے. جب راج صاحب تشریف فرمائے، جب جج کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور فیصلہ سنانے کا وقت ہوتا ہے تو آدمی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، ابھی اس کے لب ہلیں گے، معلوم نہیں میرے حق میں فیصلہ ہوگا یا میرے خلاف فیصلہ ہوگا. یہ تو دنیا کے جج کی بات ہے اور آج کی رات وہ احکم الحاکمین فیصلہ فرمائے گا. کس قدر وہ خوش قسمت بیدار بخت مسلمان ہے جو آج کی رات نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ کسی اور کی دریوزہ گری کرتا ہے، نہ کسی اور کے دروازے پر جا کے دستک دیتا ہے. آج کی رات اگر وہ مانگتا ہے تو اپنے رب سے مانگتا ہے. آج کی رات اگر وہ جھکتا ہے تو اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے. اور میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ مجدہ جاں فضا سنانا چاہتا ہوں
کہ دنیا کے لہو و لعب میں مصروف رہنے والا انسان جب ساری دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنا سر زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور وہ رب فرماتا ہے کہ میرے بندے تو ساری دنیا سے مایوس ہو کر میرے دروازے پہ آ گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا دروازہ وہ ہے جو مایوسی کا دروازہ نہیں ہے، میرا دروازہ وہ ہے جو نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے، تو اب آ گیا ہے۔ حضرات محترم، بہت زیادہ اختلاف ہو، اختلاف کی خلیج بہت بڑھ گئی ہو، اور کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار جس سے آپ سخت نفرت کرتے ہو آپ کے صحن میں آ جائے، آپ کے دروازے پر آ جائے، تو شریف النفس انسان کا سر جھک جاتا ہے کہ یار کچھ بھی ہے، اس کی ساری حرکات مجھے معلوم ہیں، لیکن آج میرے دروازے پر آ گیا ہے۔ یہ بندے کی بات ہے، یہ بندے کے رحم کی بات ہے، یہ بندے کی معافی کی بات ہے، اور جب وہ رب العالمین جو اپنے اس بندے سے 70 مئو سے زیادہ محبت کرتا ہے، جب یہ بندہ دنیا سے مایوس ہو کر اس کے دروازے پر آ جاتا ہے تو حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس کے سفید بالوں کی حیا آ جاتی ہے، اور میری رحمت پکار کے کہتی ہے کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے بخش دیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے آپ کی خدمت میں اس حدیث کا دوسرا حصہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اکثر اوقات حدیث کے اسی حصے پر اکتفا کرتے ہیں اور دوسرے حصے سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ میرے آقا میرے مولا، ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا، اور ما سوی اللہ کائنات کی ہر شے کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں آج کی رات بھی جو بخشش کی رات ہے، جو رحمت کی رات ہے، جو مغفرت کی رات ہے، اس دن بھی کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں بخشے جائیں گے۔ اس دن بھی، اس رات بھی جب رحمت خدا بندی ٹھاٹھے مار رہی ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے جن سے رحمت خدا بندی منہ پھیر لے گی۔ یہ میں نہیں کہا، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی محدث مفسر کی بات نہیں، یہ اس ذات کی بات ہے جس کے قلب اطہر پر دین نازل ہوا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص، ذرا غور سے سنیے گا، وہ شخص جو جادو ٹونا کرتا ہے اور جادو کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو، انسانوں کو تکلیف کے عمل سے گزارتا ہے، فرمایا آج کی رات سب کچھ ہونے کے باوجود، رحمت بے کنار کے باوجود، اللہ رب العالمین کی رحمت اس سے منہ موڑ لے گی۔ کہوٹا کے رہنے والے میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، آج ہر گھر اس میں جھگڑا ہوا نہیں ہے، لیکن میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اگر جادو ٹونا کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے تو وہ شخص جو اس کے پاس جا کر جادو ٹونا کرواتا ہے وہ کب رحمت خداوندی کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے،
مجھ سے کہیں زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گھر گھر میں فساد، گھر گھر میں ذلت و رسوائی کا سامان، رشتہ داروں کو باہم دست و گریبان کرنے کا عمل، یہ شب و روز جاری نہیں. اور میں اور آپ ان لوگوں سے واقف نہیں جانتے کہ یہ وہ کون سے بدبخت ہیں جو معاشرے میں افتراق، انتشار اور لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے ایک عمل مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری دوستیاں پھر بھی ان سے ہیں. ہم پھر بھی ان کے بیساکھی کا کام دیتے ہیں. حضور سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان کے برابر لوگ بخشے جائیں گے، لیکن جادو ٹونا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. اور میرے آقا میرے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب سے توبہ نہ کرنے والا شرابی، وہ شخص جو مسلسل شراب پیتا ہے، فرمایا میری رحمت سب کو اپنے گھیرے میں لے لے گی، لیکن شرابی اس سے باہر ہی رہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. آج یہ گند، یہ مکروہ، یہ حرام چیز صرف شہروں تک نہیں، دیہاتوں میں بھی پھیل چکی ہے. وہ لوگ جو شراب کا دھندا کرتے ہیں اور اس نسل نو کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو نشے کی عادت میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے لو لگائے بیٹھے ہیں. انہیں رسول اللہ فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم یہ عمل کرنے کے بعد پھر خدا کی رحمت کی طرف مت آنکھیں اٹھا کر دیکھو. خدا سب کو بخشے گا، تم کو نہیں بخشے گا. شرابی کو نہ بخشنے کا رجس من عمل الشیطان، اسے شیطان کا عمل بد قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرابی جو شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، اسے حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اسے محارم کا خیال نہیں ہوتا، اسے ماں بہن بیٹی کے رشتوں کا احترام باقی نہیں رہتا. اور وہ شخص جو حلال اور حرام کی تفریق نہ کر سکے، جو محارم کا خیال نہ کر سکے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ میری رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اور میرے نوجوان بیٹے بیٹھے ہو یہاں، میں آپ سے مخاطب ہو کر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تیسرا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ نافرمان اولاد ہے جس سے ماں باپ بیزار ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، ماں باپ کی نافرمانی کا عمل ایک ایسا عمل ہے، ہر گناہ کی سزا اللہ رب العالمین یہاں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا، یقیناً دے گا. لیکن میں حکمہ اور دانش اور بینش رکھنے والے لوگوں کی سوچ اور سمجھ سے کشید کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آخرت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا. نافرمان اولاد کو خدا اس دنیا میں بھی نہیں بخشتا ہے.
اسے سزا مل کے رہتی ہے، مل کے رہتی ہے، اور کچھ بھی نہ ہو۔ آج اولاد کا نافرمان آنے والے کل اپنے اولاد کو نافرمان کی صورت میں دیکھتا ہے، ضرور دیکھتا ہے۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ خطبہ ہوا، سرکار نیچے تشریف لے آئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین تو عام طور پر اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی دعا کی جاتی ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، سننے والا آمین کہتا ہے، اے اللہ اسے قبول فرما۔ آج تو ہمارے سامنے کوئی دعا نہیں ہوئی، یا رسول اللہ آپ نے آمین فرمایا، سبب کیا ہے؟ فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس وقت افضل الملائکہ جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کر کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا، آہا، جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود و سلام نہیں بھیجا۔ حضور فرماتے جبریل دعا کر رہا ہے، اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں، یعنی افضل الملائکہ دعا کر رہا ہے اور افضل الرسل اس پہ آمین کہہ رہا ہے۔ اس کی قبولیت میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ فرمایا جب منبر کی دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا، میرے نوجوان بیٹوں اور بھائیوں اور بزرگوں رمضان آ رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کر جس کو رمضان کے روزے ملے اور اس نے ان کی قدر نہیں کی۔ فرمایا جبریل یہ دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس وقت جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کر کہ جس کو بوڑھے والدین ملے اور وہ ان کی خدمت نہیں کر سکا۔ جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہی۔ کسی کو قبولیت میں شک ہو تو ہو، لیکن ہمیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے لفظ لفظ اور حرف حرف پر ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ بگار شریف، دربار عالیہ بگار شریف۔ میں اپنے مشاہدے کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں آپ میں سے اکثر اس سے اتفاق فرمائیں گے۔ میں نے اکثر و بیشتر اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، نوجوانوں کو لوگوں کا ادب اور احترام کرتے ہوئے دیکھا۔ باہر ان کے اخلاق کے اور ان کے محاسن کے چرچے ہوتے ہیں، وہی شخص جو لوگوں کے ساتھ ادب سے بات کرتا ہے، احترام سے بات کرتا ہے، لجاجت سے بات کرتا ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، جب گھر کی دہلیز پار کر کے اندر آتا ہے اس کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ یعنی ساری دنیا کے والدین کی عزت اور احترام اور اپنے والدین کے احترام سے محرومی۔ ایک روایت
ذہن میں گردش کر رہی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ولی صحابی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اس کا مقام اور مرتبہ۔ 3 دن تک نزع کی کیفیت میں مبتلا ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جا کر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے، 3 دن سے نزع کی کیفیت میں ہے، زبان پر کلمہ ہی جاری نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس وہاں پہ تشریف لاتے۔ جب آپ نے اس کی حالت کو دیکھا، نوجوانوں غور سے سنو اور اسے قصہ اور کہانی نہ سمجھو، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمایا ہوا فرمان ہے۔ جب اس کیفیت کو ملاحظہ فرمایا تو پوچھا، اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ایک بوڑھی ماں ہے۔ فرمایا جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے۔ ایک صحابی تیز قدموں کے ساتھ اماں کے پاس پہنچتا ہے اور جا کے فرمان رسول سے آگاہ کرتا ہے۔ اماں کہتی ہیں حضور نے حکم دیا یا مشورہ؟ فرمایا ایسے حضور نے فرمایا، حکم تو نہیں دیا۔ فرمایا اگر حکم نہیں دیا تو میں نہیں معاف کرتا۔ لیکن اگلی بات غور کیجئے گا، سنیے گا، یقین کیجئے، میں تو سنتا ہوں تو پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک کانپ اٹھتا ہوں۔ صحابی نے پوچھا اس کا قصور کیا ہے؟ اب اپنی حالت پر بھی غور کیجئے اور اس کے قصور کو بھی دیکھیے۔ اماں نے کہا یہ اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے، میں باہر سے آتی تو یہ چپ ہو جاتے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ مجھ سے چھپ چھپ کے کیا باتیں کرتے ہیں۔ وہ نوجوان جو اپنے والدین کو دشنام ترازی کرتے ہیں، اور وہ بدبخت نوجوان جو کبھی کبھار اپنے باپ پر یا ماں پر ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے۔ بیوی کے آپ پر حقوق ہیں، ہر شخص کا حق بھی ہے، فرض بھی ہے، لیکن بیوی کو راضی کرنے والا وہ بدبخت نوجوان جو بیوی کے مقابلے میں والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس حدیث طیبہ پر غور کرے۔ وہ واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب حضور نے ایک حکمت عملی اختیار فرمائی۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دین میں، ہمارے دین میں انسان کو زندہ مردہ جلانا حرام ہے، اس کا مسئلہ کرنا، اس کے اعضاء کو کاٹنا یہ حرام ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا اچھا اگر وہ اس کی ماں معاف کرنے کو تیار نہیں تو لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگاؤ، اس کے اوپر اس کو رکھو، تیل چھڑکو، آگ لگا دو۔ بس یہ سننا تھا۔ صحابی پھر بھاگا ہوا اس بوڑھی خاتون کے پاس پہنچا اور کہا اماں جی سرکار نے یہ ارشاد فرما دیا ہے۔ ماں تھی نا، اور ماؤں کے ساتھ زیادتی کرنے والے میرے عزیز بچوں، ذرا غور سے سنو، تم کچھ بھی کرو ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے۔ ماں نے کہا بھاگی وہاں سے، دوڑتی ہوئی آئی اور سرکار کے قدموں میں پڑ کے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا، یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا۔
بس ادھر سے ماں کا کہنا تھا، معاف کیا، ادھر سے صحابی رسول کی زبان پر جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، آپ نے غور فرمایا کہ اس رحمت کی برستی ہوئی رات میں بھی وہ لوگ رحمت کے مستحق نہیں ٹھہرائے جاتے جو جادو ٹونا کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، اور ایک آپ نے فرمایا جو بدکاری پر مصر رہتے ہیں، پکے بدکار۔ حضور کی ہر بات حکمت پر مبنی ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، یہ بھی میری نوجوانوں دل سے سنو گے تو مجھے یقین ہے کہ آج کی اس مجلس سے توبہ کر کے اٹھو گے۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے بدکاری کی اجازت چاہتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور نے فرمایا، یہ غور سے سننا میرے بچوں، حضور نے فرمایا اچھا تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی دوسرا شخص آ کے مجھ سے تمہاری ماں بہن کے ساتھ بدکاری کی اجازت مانگے تو میں دے دوں؟ تڑپ اٹھا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر کسی اور کی ماں بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کی اجازت میں تمہیں کیسے دے دوں؟ میرے عزیزو، اس بلیغ نقطے میں سرکار یہ فرماتے ہیں اور آپ کو اور مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم کسی کے گھر میں نقب لگا کر اس کی ماں اور بہن پر غلط نگاہ ڈال رہے ہو تو تمہارے گھر میں بھی تو ماں بہن ہے نا۔ پھر اگر تم اس کی غیرت کو للکار رہے ہو تو پھر اپنی غیرت کو بھی پامال ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ مکافاتی عمل ہے، یہاں پھر جو کرو وہ بھرنا پڑتا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، تھانے کے سپاہی سے ڈرنے والوں، تحصیل کے پٹواری سے ڈرنے والوں، اپنے ایم پی اے اور ایم این اے کی منتیں کرنے والوں، کسی کی منت نہ کرو، آؤ اپنے خدا کے سامنے جھک جاؤ، اپنے سوال اپنے رب کے سامنے رکھو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، رب اوپر سے آواز دیتا ہے، میرے بندے مانگ تو صحیح، تو کیا مانگتا ہے؟ مجھے ایک صوفی کا صوفی کا حضرت غوث سمدانی، قطب لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، چند روز پہلے بھی میں نے یہ واقعہ کہیں سنایا تھا۔ آپ ایک مسجد میں بیٹھے تھے، باہر سے ایک لکڑ ہارا فقیر آیا، اس نے سر پر لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی، آپ نے ایک نظر دیکھا تو خیال گزرا کہ کوئی لکڑیاں بیچنے والا ہے، مزدور ہے، اس لیے کہ ہم بزرگ تو اسی کو سمجھتے ہیں نا جو کہیں کا سجادہ نشین ہو، بے شک اس کا عمل جو مرضی ہو، نہیں جی ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے یہاں کوئی ریڑھی لگانے والا اس مقام پر پہنچا ہوا ہو جہاں کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
اس نے لکڑیاں اتاری، مسجد کے اندر آیا، وضو کرنے لگا. تو آپ نے جب اس کے آداب وضو کو دیکھا تو نے کہا یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، یہ جس انداز سے وضو کر رہا ہے یہ لکڑیاں بیچنا بہانہ ہے، مقام اس کا کوئی اور ہے. یہاں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو میں اور آپ ہیں نا، ہم اگر دیکھنا چاہیں تو سر کو اٹھاتے ہیں، سر کو اٹھاتے ہیں، آنکھوں کو کھولتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، سر کو اٹھاتے ہیں، حد نگاہ تک دیکھتے ہیں، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ایک مخلوق ایسی ہے، ایک مخلوق ایسی ہے جو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتی نہیں، آنکھیں بند کرتی ہے، آنکھیں بند کرتی ہے، اور دیکھنے کے لیے سر کو اٹھاتی نہیں، سر کو جھکاتی ہے. اور آنکھیں کھول کے دیکھنے والا، سر اٹھا کے دیکھنے والا دیوار تک دیکھتا ہے، اور سر کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے دیکھنے والا فرش پر بیٹھ کے لوح محفوظ کی تقدیریں پڑھ لیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ علیہ بغار شریف. حضرت فرماتے ہیں میں نے ذرا سر کو جھکایا، آنکھیں بند کی تو مجھے محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے. فرماتے ہیں اس نے سنتیں پڑھی، نماز کا وقت آیا، میں نے کہا بابا جی نماز پڑھاؤ. اس نے ہاتھ جوڑ لیے، حضور آپ کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں؟ حضرت نے جواباً ارشاد فرمایا بابا آنکھ والے سے بات کرتے ہو، اندھے سے بات نہیں کر رہے ہو، آنکھ والے سے بات کر رہے ہو، اندھے سے بات نہیں کر رہے ہو. بابا آگے کھڑا ہو گیا، لیکن لمبے رکوع میں جاتا ہے سر نہیں اٹھاتا، سجدے میں جاتا ہے ایسے پتہ لگتا ہے بس اللہ کو پیارا ہو گیا. لمبے رکوع، لمبے سجدے، نماز ختم ہوئی. حضرت بابا جی نے، حضرت غوث سمدانی نے فرمایا بابا جی نماز پڑھنے کا تو مزہ آ گیا، لیکن سجدہ اور رکوع آپ نے شرعی اعتدال سے کہیں زیادہ لمبا کیا، اس کی کیا وجہ؟ پتہ تو سب تھا، یہ مجھے سمجھانے کے لیے تھا، آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. بابے نے عرض کیا حضور اسی لیے نماز پڑھاتا ہی نہیں. آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، کہا اسی لیے نماز نہیں پڑھاتا ہوں. مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب میں سبحان ربی العظیم کہتا ہوں، میں سبحان ربی الاعلی کہتا ہوں، دوسری مرتبہ اس وقت تک نہیں کہتا جب تک کہ آسمان سے آواز نہیں آتی لبیک یا عبدی، میرے بندے مانگ تو صحیح کیا مانگتا ہے. اس کو اقبال نے، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ افلاک سے آتا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت التحیات میں بیٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. فرماتے ہیں میں اس وقت تک خاموش رہتا ہوں جب تک کہ گنبد خضرا سے جواب نہیں آتا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب عبادت میں یہ سوز مل جائے، یہ گداز مل جائے، تو پھر فقیر ساری دنیا کو اپنے مسلح پہ قربان کر دیتا ہے، پھر ہر چیز کا سودا کر لیتا ہے، مسلح کا سودا نہیں کرتا ہے. متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو بندی. اقبال کہتا ہے متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی،
مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. عجیب ان کا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ رات جو آپ کو نصیب ہے، جو مجھے نصیب ہے، میرے نوجوانوں پھر ایک بات صرف آپ سے مخاطب ہو کے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے قیمتی متاع دنیا کی، سب سے قیمتی متاع وقت ہے. اس لیے کہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، وقت خریدا نہیں جا سکتا. یہ جو لمحے آپ کو اور مجھے یہاں پہ نصیب ہیں، ہم بیٹھے، ساری دنیا کے عمرا جمع ہو کر اپنی دولت استعمال کر کے اس گزرے ہوئے لمحے کو واپس لانا چاہیں، نہیں لا سکتے. اور سب سے زیادہ ہم بے قدری اسی وقت کی کرتے ہیں. اس وقت کو غنیمت جانو اور مت سوچو کہ ابھی بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اور کس کو معلوم ہے کہ فرشتہ اجل کس کے دروازے پہ کھڑا ہے. ہر شام کو آخری شام سمجھ کر، ہر رات کو آخری رات سمجھ کر، ہر صبح کو اپنی آخری صبح سمجھ کر، ہر سانس کو اپنا آخری سانس سمجھ کر توبہ کے دروازے پر دستک دیا کرو. اور وہ رحیم، وہ کریم، وہ ستار، وہ غفار پکار پکار کے تمہیں کہتا ہے کہ آگے بڑھنا تمہارا کام ہے، پھر میری رحمت میں تجھے ڈھانپنا یہ مجھ خدا کا کام ہے. تم بالشت چل کے آؤ گے، حدیث قدسی ہے، بالشت چل کے آؤ گے، میں بازو کی مانند آگے بڑھوں گا. تم چل کے آؤ گے، میری رحمت دوڑ کے آئے گی. باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر کافرو گبرو بت پرستی، باز آ این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست. 100 بار گر توبہ شکستی، باز آ. باز آ کہتے ہیں فارسی میں لوٹا. کہتا ہے کچھ بھی ہے نا، تو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، سر تک تو گناہوں کی دلدل میں دھس چکا ہے، پھر بھی آ جا، واپس آ جا. اس لیے کہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے، یہ مجھ خدا کا دربار ہے، غفار الذنوب کا دربار ہے. تو آ، تو توبہ کرتا ہے نا. ہم اس میں بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار کہ یار توبہ کی تھی ٹوٹ گئی، توبہ کی تھی ٹوٹ گئی تھی تو کیا ہوا، پھر کر. شیخ سعدی خدا کی زبان بن کے کہتا ہے کہ این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست. رب کہتا ہے یہ میری درگاہ ہے، نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے. 100 بار گر توبہ شکستی، باز آ. 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ چکا ہے نا، پھر بھی واپس آ. آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو ان سے آدھے گھنٹے کا وعدہ کیا تھا، وقت گھنٹے سے بھی اوپر جا رہا ہے. آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میری گفتگو کا لب ہے، یہ سجدہ ریزیاں، یہ رکوع، یہ تسبیح، یہ رات کو جاگنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کیا یہی مقصود ہے؟ مثلا میں اور آپ رات کو جاگے، خدا کو کیا ملا؟ میں اور آپ ساری رات یہاں سجدے کرتے رہیں، اس کا ایک مقصود ہے، اس کا ایک مطلوب ہے خدا کا. وہ یہ ہے کہ انسان کا نفس پاک ہو جائے، انسان کے اندر سے کینہ نکل جائے، انسان کے اندر سے بغض نکل جائے، انسان کے اندر سے جھوٹ نکل جائے، انسان کے اندر سے ریاکاری نکل جائے، انسان کے اندر اللہ سے محبت اور غیر اللہ سے نفرت پیدا ہو جائے، اور مسلمان کی محبت کا منتہا محمد الرسول اللہ کی ذات ہو جائے. یہ ہے وہ چیز جو اللہ رب العالمین آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. میرے مسلمان
نوجوانوں، بیٹوں، بھائیوں، آؤ آج کی رات ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ کسی سے بغض نہیں کریں گے، کسی سے کینہ نہیں رکھیں گے، کسی کے دکھ کا سبب نہیں بنیں گے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے مجھ سمیت ہر ایک سوچو، غور کرو، کیا میں مسلمان کی اس صفت پر پورا اترتا ہوں؟ کیا میرے ہاتھ سے اور زبان سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے؟ حضور سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیں گے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں دے؟ فرمایا جب وہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے اور وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ خود ہی تو دے رہا ہے، خود ہی تو دے رہا ہے۔ آؤ ان تمام برائیوں سے توبہ کر کے آج کی رات کو اٹھیں اور اپنے وہ مفلوک الحال بھائی جو دنیاوی تگ و دو میں باوجود پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی کفالت کا بھی اہتمام کریں۔ میں آپ کی توجہ خاص طور پر اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ حضرت غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مالدار شخص اگر اپنا تزکیہ چاہتا ہے، اپنا تصفیہ چاہتا ہے، تو اس کا تزکیہ اور تصفیہ تسبیح و تہلیل سے نہیں ہوتا، اس کا تزکیہ اور تصفیہ تسبیح و تہلیل سے نہیں ہوتا، اس کا تزکیہ مال کے خرچ کرنے سے ہوتا ہے۔ مال پر سانپ بن کے بیٹھا رہے اور مسجد میں بیٹھ کر تسبیح کے دانوں پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ بات یاد آ گئی، ایسا کوئی بزرگ تھے، ساری زندگی دولت اکٹھی کی، خرچ کرنے کی توفیق نہ ملی، دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ساری برادری آگے پیچھے کھڑی تھی۔ ایک شریف آدمی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا چاچا ساری زندگی تے کچھ نہیں دیتا، ہن مرن لگے ہو تو ہن تے کوئی 4 پیسے اللہ نے نہ دیو۔ چاچا اور بولے، انہاں کہا جان تے دینا اس نے اور کہہ دیاں۔ یہ واقعہ ہے، یہ کیفیت ہے، یہ تو کسی نے کہاوت بنائی ہوگی نا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگ مرتے مر جاتے ہیں، ہاں جی، اپنی تجوری کو نہیں کھولتے ہیں۔ اچھا، اور باتیں بہت سی کرنے کی ہیں لیکن میری اب ہمت جواب دے رہی ہے۔ ہم اگر کسی کو کچھ تھوڑا بہت دیتے ہیں نا تو پھر ساری زندگی اس پر احسان جتاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی نسلیں بھی ہمارے سامنے جھکی رہیں اور جھک جھک کے سلام کرتی رہیں۔ نہیں، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے اموال میں ان محروموں کا، ان سائلوں کا ایک حق مقرر کر دیا گیا ہے۔ کسی کو اس کا حق لینا، اس پر احسان تو نہیں ہوتا، یہ اپنے اوپر احسان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اس کی چیز پڑی ہوئی تھی اس کو آپ نے صاحب حق کے پاس پہنچا دیا ہے۔ ہم نے گہوٹہ میں بہت پہلے یہاں ایک قدیر لائبریری میں جلسہ ہو رہا تھا تو میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ مجھے دکھ ہوتا ہے، باہر گاڑیاں گننے میں نہیں آتی، ان کی قیمتیں پوچھو تو آدمی کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں، لیکن اسی کہوٹے میں بہت سے لوگ ہیں جو تڑپ تڑپ کر گھر جان دے دیتے ہیں، دوائی کا پیسہ نہیں ہے۔ اور یقین کیجئے، میں ایک خانقاہ میں بیٹھتا ہوں، میں لوگوں کے حالات سے واقف ہوں،
رائے صاحب ایسے لوگ بھی ہیں خدا کی قسم کہ وہ کہتے ہیں اس وقت اگر ہمارے گھر میں ماتم ہو جائے تو ہمارے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں. تو اس محلے کا، اس شہر کا مخیر، اس شہر کا نمازی، اس شہر کا پرہیزگار خدا کے سامنے کیا جواب دے گا کہ میرے محلے میں تو ایک شخص دوائی کے بغیر اپنی جان دے رہا تھا اور میں مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا. نہیں، قرآن کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآت المال. یہ جو اللہ نے مال دیا نا، اس کو اپنے رشتہ داروں کا پہلا حق ہے. والیتاما، یتاما، والمساکین، مساکین، وابن السبیل، مسافر، غلام آزاد کرنا، وہ تو اب وقت گزر گیا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو رزق حلال دے، اور آپ سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے مجھے آسودہ حال بنایا ہے میرے بھائی کو بھی مولا آسودہ حال بنا دے. جب معاشرے میں ایک دوسرے کی الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا دین ہے. وہ شخص جس کے دل میں دوسرے کے لیے خیر خواہی نہیں، اسے سوچنا چاہیے کہ میرے اندر ایمان کی کتنی کمی ہے، دین کی کتنی کمی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گا، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.